سونیا کا معصومانہ سوال تھا کہ یہ جو قرضہ لی جا رہی ہے، ریکارڈ جو قرضہ لیا ہے حکومت نے، وہ جا کہاں ہے؟ نہیں دیکھیے، پہلے سے ہی سمت خراب ہوئی تھی۔ اس حکومت کے دور میں ایک سال سے اگر آپ موازنہ کریں، یعنی ایک سال پہلے سے روپے کی قدر کم ہو گئی ہے، وہ نمبرز آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ فارن کرنسی ڈپازٹس جو ہیں پاکستان کے، وہ اب نصف سے بھی کم ہوا چاہتے ہیں، یعنی 1 جولائی 2022 کو جو مالی سال شروع ہوا تھا، اس مہینے ختم ہو رہا ہے، $9 ارب سے زیادہ تھے پاکستان کے پاس سرکاری فارن ریزرو، جو کہ اب $4.3 ارب پہ ہیں، اور ان میں سے بھی قرضے واپس کرنے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر حالات تو مشکل ہی ہیں، اور ان مشکلات میں حکومت نے اضافہ بھی کیا ہے۔ ایک طرف سیاسی صورتحال ہے جس کی وجہ سے بے یقینی بڑی ہے، خاص طور پہ جو سرمایہ کار ہیں وہ پریشان ہیں کہ بھائی کیا ہوگا پاکستان کا مستقبل۔ دوسری طرف جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہیں، وہ بس ان کا ریکارڈ، اس پہ میں کیا کہوں۔ سر ایکسپرٹ وزیر خزانہ ہے سر۔ جی بالکل، وہ مصیبت تو یہی ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا حسن مولا سمجھتے ہیں، اور حرفن مولا سمجھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حرفن مولا سمجھنے میں کئی دفعہ آدمی کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو کسی سے مشورہ بھی لینا ہو وہ بھی دینے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ اسی حکومت میں ان سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب تھے، میں کہہ چکا ہوں، مفتاح اسماعیل نے ایک سم تعین کیا تھا ان کے دور میں، آئی ایم ایف سے جو آخری یعنی قسط میں ملی $1 ارب کی، وہ بھی آ گئی تھی۔ پھر خدا بہتر جانتا ہے، بہرحال جو پس پردہ جو معاملات ہیں، خاص طور پہ ان کی رولنگ فیملی کا جو معاملہ ہے، اس کے پیش نظر ایک دم سے آپ نے وزیر خزانہ کو تبدیل کر دیا، اس کے بعد سے صورتحال سنبھل ہی نہیں رہی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ بالکل سر، ایک سال کے عرصے میں یومیہ 41 ارب روپے کا قرض جو ہے وہ حاصل کیا گیا ہے۔ کیا منفی اثرات مرتب ہوں گے اس طرح سے اگر بار بار ہم کشکول لے کے جاتے رہے، اور کہاں سے کہاں اس کا وہ یومیہ پہنچا دیا گیا ہے؟ جب آپ زیادہ مقروض ہوتے ہیں تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ اس کی وجہ سے آپ زیادہ قرض دینا پڑتا ہے، اور ملک میں اس وقت کساد بازاری اتنی عروج پہ ہے، ایک بالکل ڈپریشن کی صورتحال ہے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کے پاس ریونیو کلیکشن میں بھی، جیسے آپ کو معلوم ہی ہے، تو اس میں بھی کمی ہوئی ہے۔ ایکسپورٹس بھی ہماری جو ہیں وہ کوئی خاطر اضافہ بالکل نہیں ہوا، بلکہ کم ہوئی ہیں، اور مجموعی طور پہ جو شرح نمو یعنی اکنامک گروتھ ریٹ جو ہے وہ بالکل اس وقت، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں منفی ہے۔ اب کتنا منفی ہے اس پہ ذرا متضاد خبریں ہیں، لیکن جو ریڑھ کی ہڈی سمجھی جائے، یعنی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی زراعت اور صنعت، یہ دونوں ایسے شعبے ہیں جس میں تو حالات بہت ہی خراب ہیں۔ آپ کسی تاجر سے بات کریں، صنعتکار سے بات کریں، کسی زمیندار سے بات کریں، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، اصلاحات کوئی ہوئی نہیں، تو پھر آپ کو نتیجہ بہتر کیسے نکلے گا؟